پارہ نمبر ہے 13، رکوع نمبر ہے 3 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 77، 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور کہا، قالو کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین نے، فقد سرق پس تحقیق چوری کی ہے، اخ لہ اس کے بھائی نے، من قبل اس سے پہلے۔ اس سے بھائی سے مراد کون ہے بنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ پس چھپایا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے، فی نفسہ اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو ان کے لیے۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا کہا انہوں نے کہ تم بری جگہ پر ہو، یعنی تمہارا نظریہ غلط ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو تم بیان کر رہے ہو۔ قالو انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، عزیز یہاں پر عزیز مصر ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ عزیز کا ترجمہ کریں گے اے رحم کرنے والے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر نہیں بلکہ بادشاہ بن چکے تھے، لیکن انہوں نے عزیز یہ عام اصطلاحی لفظ نہیں بولا جاتا جیسے، اس میں استعمال کیا۔ ان لہ ابن شیخا کبیرا بے شک اس کا باپ، لہو بے شک اس کا باپ ایک بوڑھا شخص ہے، ابن شیخا کبیرا بوڑھا آدمی ہے، فخذ احدنا مکانا پس لے لیجیے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر، انا نراک من المحسنین بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا۔ قال معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، انا خدا کہ میں لوں، الا مگر وہ جس کو ہم نے پایا، جس کے پاس پایا ہم نے اپنا سامان، انا اذا لظالمون بے شک اس وقت البتہ ہم کیا ہوں گے؟ ظلم کرنے والے ہوں گے، یعنی اگر ہم کسی اور کو لیں اس کی جگہ پر تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگا دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی اس کے بھائی نے بچپن میں کیا چوری کیا تھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ اپنے نانا ابو کے گھر گئے ہوئے تھے، اور آگے ان کی جو خالہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری خالہ، ان کے گھر میں گئے تو ان کے بیٹے کے کمرے میں گھسے تو وہاں پر ایک بت پڑا تھا، بت پرستی کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بت اٹھایا اور اٹھا کر اس کو جا کر توڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے بت کو چوری کیا ہے۔ ایک تو یہ چوری کا الزام تھا۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا یہ الزام لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خالہ کے گھر میں تھے، مانگنے والا آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے مرغی کا انڈا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب پتہ نہیں لگا کہاں گیا کہاں نہیں گیا، الزام یہ لگ گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگنے والے کو مرغی اٹھا کر دے دی تھی،
بعد میں حقیقت کھلی تو وہ کسی مانگنے والے کو دی گئی تھی، وہ چوری نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی کہا کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف بھی چوری کر چکے تھے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ کریں، غور کریں کہ ایک آدمی پر الزام لگے اور وہ آدمی حقیقت نہ ہو اور وہ آدمی ہو بھی سامنے، کتنا غصہ آئے گا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غضب کو اپنے اندر سمیٹ لیا، غصے کو دبا لیا۔ آپ حضرات کی شاید علم میں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کی لڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی طرف جو لڑی آتی ہے، ان میں غضب بہت ہے، غصہ بہت ہے۔ قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کے اندر غصہ رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مکہ مارا، ایک آدمی کو مار دیا، تختیاں تو رات کی اٹھا کے پھینک دی، توڑ دی۔ حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور غصے میں آ گئے۔ یعنی موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا تھا، اور غصے کی ایک وجہ بھی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو طاقت بڑی عطا فرمائی تھی۔ یہ خاندان قدرتی طور پہ طاقتور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب وہ گئے نا حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں، تو بیٹیاں پانی پلا رہی تھی، آگے آپ پڑھیں گے 20ویں پارے میں، تو وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ جو 10 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا کہ یہاں سے پانی پلا دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایک بھائی شمعون ہیں، ایک بھائی روبیل ہیں، ان کے غصے کا تذکرہ ابھی اسی جگہ پر آتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسرہا، اپنے اندر غصے کو برداشت کیا، اور برداشت کرنے کی ایک وجہ بھی تھی کہ وہ بھائی تھے، اور اگر بھائیوں کو نہ بھی دیکھیں تو بنیامین بھائی ہیں، اگر ان کو بھی نہ دیکھیں تو بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کی آنکھوں کی بینائی اس وقت جا چکی ہے، نابینا ہو چکی ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے۔ تو اس ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غصے کو اپنے دل میں چھپایا، اور دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانا، تم غلط کام کر رہے ہو، غلط الزام لگا رہے ہو، تم حضرت بنیامین کے بارے میں بھی تمہارا نظریہ غلط ہے، اور میرے بارے میں بھی تم نے جو تبصرہ کیا ہے وہ غلط ہے کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی۔ اللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اور یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس کو کہی تھی؟ انہی کو کہی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ گم کر کے آئے تھے۔ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، کہ میں صبر کرتا ہوں اور اللہ میری مدد کرے گا اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں واللہ اعلم بما تصفون، اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو جو تم جانتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی بات سن لی، خاموشی اختیار کی، اور ان کی اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی بنیامین کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر جھگڑا کرنا شروع کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم یوں ہیں، ہم یہ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کو تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کون ہیں۔ اپنے غصے کا اظہار کیا، زور زور سے چیخنے چلانے لگ گئے، اپنی طاقت کا اظہار کیا، طاقتور تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بڑی جان عطا کی تھی، چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ جو روبیل تھے، روبیل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی قوت صوت عطا فرمائی تھی، یعنی اونچی آواز عطا کی تھی کہ جب یہ چیختے تھے تو بڑے بڑے لوگوں کے کان پھٹ جایا کرتے تھے۔
ان سب بھائیوں نے مل کر کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمیں واپس کر دو ورنہ یہ چیخ مارے گا اور چیخ مارنے سے تمہارا نقصان ہوگا۔ جب وہ غصے میں آتا تھا نا، غضبناک ہو جاتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ جب ان کو غصہ آتا تھا تو کوئی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا الا یہ کہ ان کے خاندان کا کوئی شخص اس کو ہاتھ لگا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے بچپن سے ہی کہ اس کے اندر بڑا غصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو چونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، ان کے جو بیٹے تھے افراشیم حضرت یوسف علیہ السلام کے، جب دیکھنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام بھی کہ ان کے اندر کتنا غصہ ہے، تو اس نے جس وقت وہ غصے کا اظہار کیا نا اور غضبناک ہوا، تو آپ نے اپنے بیٹے افراشیم کو کہا کہ جا کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو ہاتھ لگا۔ جب اس کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے اس کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ، اب ذریہ کہتے ہیں نا، ذریہ اولاد کو ذریہ کہتے ہیں، یہ یعقوب کی ذریت میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس نے کہ ہاتھ لگانے سے میرا غصہ کیسے ٹھنڈا ہو گیا؟ بات نہیں سمجھے؟ پھر دوبارہ جب غصہ کرنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پھر اس کو ایسے جیسے گھنسا مارتے ہیں گھنسا مارا اور کہا کہ صرف یعقوب کی اولاد میں غصے والے لوگ نہیں ہیں، ہم بھی غصے والے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اصل میں ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن اگلے بندے کا نہیں پتا کہ اگلا بندہ بھی کچھ ہے۔ وہ ہے نا کہ ایک فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر غار میں گھس کر داخل ہونے کی کوشش مت کیا کرو، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کے اندر کوئی چیتا ہی سویا ہوا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے کہا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بات تو غصے سے بھی نہیں پوری ہو رہی، اب وہ منت کرنے پر آگے، قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بادشاہ عزیز، عزیز کس کو کہتے ہیں بھلا؟ مہربانی کرنے والے کو، جبکہ یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بن چکے تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اے ہمارے پر مہربانی کرنے والے، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ شیخا کبیرا بوڑھا ہے۔ شیخ کہتے ہیں کس کو؟ بزرگ کو، بوڑھے کو، اور کبیرہ بہت زیادہ، جس کو آپ کہہ دیتے ہیں حد سے زیادہ بڑی عمر کا، کیونکہ خود ان کی عمریں کہاں پہنچ چکی تھی، 70 80 سال 90 سال پہنچ چکی تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام، اور اس وقت حالت یہ تھی کہ تقریباً بینائی بھی کیا ہو چکی تھی، جا چکی تھی، کیونکہ آگے اگلی جو آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا، آپ لے لیجیے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ کس میں سے؟ نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم لیں، الا مگر اس کو جس کے پاس پایا ہم نے اپنا سامان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی جگہ کسی اور کو لیں، جس نے چوری کی ہے اسی کو ہم لیں گے، اس کے علاوہ تو کسی کو ہم لے نہیں سکتے۔ اور ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی اور کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ مقصد تو بنیامین ہی کو اپنے پاس رکھنا تھا نا۔ اب اگر وہ کہیں کہ آپ کسی ایک کو لے لیں تو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کسی اور کو لے لیتے، نہیں، اصل بھائی تو بنیامین تھے اور انہی کو رکھنا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لیں، انا اذا لظالمون، تو بے شک ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب انہوں نے آپس میں مل کر کیا مشورہ کیا، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، کہ اب کیا کریں۔ یہ انشاءاللہ کل کی وجہ سے کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اسلام کی